فرانسک سائنس کو درپیش چیلنجوں کی وجہ سے لوئیسا ڈن کولڈ کیس کی پیش رفت ایک نادر جیت ہو سکتی ہے۔ ریلینڈ ہڈلی 92 1976 میں 75 سالہ لوئیسا ڈن کے ساتھ عصمت دری اور قتل کا مجرم قرار دیا گیا تھا۔ محفوظ شدہ شواہد کے جدید ڈی این اے تجزیہ کی بدولت یہ کیس جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ کولڈ کیسز پر نظر ثانی کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ تاہم ماہرین متنبہ کرتے ہیں کہ بجٹ میں کٹوتیوں اور غیر منظم فرانسک تحقیقات سے ملتے جلتے کیسز کو حل کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اولڈ بری برطانیہ میں 13 سالہ جزیہ کوک کو جان لیوا وار کرنے کے جرم میں ایک نوجوان کو کم از کم 8.5 سال کی عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ چھرا گھونٹنا بھنگ کی گمشدگی پر تنازعہ کے دوران پیش آیا، جس کے نتیجے میں جزیہ کو 6 انچ گہرا سینے پر زخم آیا۔ مسز جسٹس ڈپلز نے کہا کہ مدعا عالیہ کا ارادہ جزیہ کو مارنے کا تھا اور اس حملے کو بدتمیز اور پرتشدد قرار دیا۔ نوجوان، جو جرم کے وقت 13 سال کا تھا، اپریل میں اکثریتی فیصلے کے ذریعے قتل کا مجرم قرار دیا گیا تھا۔ کرنل کیسز ریویو کمیشن سی سی آر سی نے جیریمی بامبر کے قتل کیس کو کورٹ آف اپیل کو واپس بھیجنے سے انکار کر دیا ہے۔ 64 سالہ بامبر نے 1985 میں ایسکیس میں اپنے گھر پر اپنے گود لینے والے خاندان کے 6 افراد کے قتل میں اپنی بے گناہی برقرار رکھی ہے۔ سی سی آر سی کو ریفرل کے جواز کے لیے ناکافی نئے شواہد ملے۔ بامبر کے انصاف کے ممکنہ اسقاط حمل کے دعووں کے باوجود، بامبر نے 29 سال سے زیادہ جیل میں کام کیا اور یہ دعویٰ کرتا رہا کہ اسے غلط طور پر سزا سنائی گئی ہے۔ برطانیہ کی زمین کی اجرا داری تاریخی اور نظامی عوامل سے منسوب ہے، بشمول نجی املاک کے حقوق اور قیاس آرائی پر مبنی زمین۔ زمینی اجرا داریاں زمین تک رسائی کو محدود کرتی ہیں، معاشی اور سماجی عدم مساوات کو بڑھاتی ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کچھ لوگ لینڈ ویلیو ٹیکس کے نفاذ کی تجویز کرتے ہیں، جس سے زمین کے دوبارہ تقسیم اور زمین کے زیادہ مساوی استعمال کو فروغ دینے میں مدد مل سکتی ہے۔ ایچ ایم لینڈ رجسٹری انگلینڈ اور ویلز میں زمین کی ملکیت کے اندراج میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ 2 بھائیوں عامر اور فہیم ستی پر مانچسٹر ایئرپورٹ پر پولیس اہلکاروں پر حملہ کرنے کا الزام ہے۔ مبینہ طور پر یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب افسران نے ایک بھائی کو گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ بھائیوں نے اصل جسمانی نقصان پہنچانے اور گرفتاری کے خلاف مزاحمت کرنے کے الزامات سے انکار کیا ہے۔ مقدمہ عدالت میں جاری ہے۔ بھائیوں کے واقعات کا ورژن پولیس اکاؤنٹ سے مختلف ہے۔ نئے مالکان بیلفورٹ کی جانب سے جھیل اور آبشار کا ایک مقبول راستہ بند کرنے کے بعد ڈورسیٹ میں برائیڈ ہیڈ اسٹیٹ میں ایک پرامن تجاویز کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ مقامی لوگوں اور زائرین کی طرف سے نسلوں سے استعمال ہونے والے راستے کو بند کر دیا گیا، جس سے احتجاج شروع ہو گیا۔ رائٹ ٹو ریم گروپ نے تاریخی روایتی حقوق پر زور دینے اور دیہی علاقوں تک بہتر رسائی کے لیے دباؤ ڈالنے کا اہتمام کیا۔ مظاہرین پکنگ کریں گے، گانے سنیں گے اور ایک تحریری ورکشاپ میں حصہ لیں گے اور اس مسئلے کی طرف توجہ مبذول کرائیں گے۔ برطانیہ کے ہوم آفس نے پناہ کے متلاشیوں پر ملک گیر بلڈز شروع کیا ہے، جو نوکریاں لیتے ہیں۔ پناہ گزین ہوٹل کے رہائشیوں پر
کھانے کی ترسیل کے سوار کے طور پر کام کرنے والے حالیہ تنازعہ کو حوالہ دیتے ہوئے کام کرتے ہوئے پکڑے گئے، پناہ کے متلاشی رہائش یا امدادی ادائیگیوں سے محروم ہو سکتے ہیں۔ کام کے استحقاق کے بغیر افراد کو ملازمت دینے والے کاروبار فی کارکن 6 لاکھ تک جرمانہ، ڈائریکٹر کی نااہلی یا قید کی شرائط کا سامنا کر سکتے ہیں۔ یہ کریک ڈاؤن عمل درآمد میں اضافے اور غیر قانونی کام سے متعلق گرفتاریوں کے بعد ہے، جب سے لیبر نے اقتدار